پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اس وقت جو آپ ویژولز دیکھ رہے ہوں گے سندھ اسمبلی کے، سارا دن آج ٹیلی ویژن پر یہی خبر بنتی رہی. اور خبر کیا تھی کہ ایک بل پاس ہو گیا، اس کے اوپر اپوزیشن کو اعتراض ہو گیا. پھر اپوزیشن کو یہ بھی اعتراض تھا کہ ان کو اپوزیشن کی سیٹیں ایلوکیٹ کیوں نہیں ہوئیں. تمام کیمرے اس کے اوپر لگے رہے، پریس کانفرنسز ہوتی رہیں. بڑے بڑے معاملات لگتا ہے پاکستان کے ان حصوں میں جہاں پر کیمرے موجود ہیں بنتے ہیں اور اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم دو قسم کے پاکستان میں رہ رہے ہیں. ایک قسم کے پاکستان میں یہ خبریں بنتی ہیں جن کا تعلق ہے پریس کانفرنسز کے ساتھ، بل کے نا پاس ہونے کے ساتھ، کیبنٹ کے اندر کس کو جانا ہے. چودھری شجاعت کا وزٹ بھی آپ کے سامنے ہے. دوسرا وہ پاکستان ہے جس کے اوپر جنگ جاری ہے. اسی پاکستان کے ایک حصے میں جس کو وزیرستان کہا جاتا ہے، جس کو نارتھ اور ساؤتھ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر امریکہ کی طرف سے ڈرون حملے ہوئے اور تقریباً 51 کے قریب لوگ مارے گئے. زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، ہماری اطلاعات کمزور ہیں، لیکن 51 کے قریب کا فگر جو ہمیں دیا جا رہا ہے. اور یہ وہ وقت ہے جب ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے امریکہ کے دورے پر روانہ ہوئے. ایک ایسا ملک جس کی سرزمین کے اوپر اس کے شہری مارے جا رہے ہوں بیرونی قوتوں کے ہاتھوں، وہاں پر سیاسی قیادت کے جو اطوار ہیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں. اور نہ ہی ہمیں میڈیا کے اطوار سمجھ آتے ہیں کہ خبر یہ بڑی ہے کہ اپوزیشن کی سیٹیں ایلوکیٹ نہیں ہوئیں، یا یہ بڑی ہے کہ پاکستان کے اندر حملے ہو رہے ہیں اور تسلسل سے درجنوں لوگ مارے جا رہے ہیں. ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر انجینئر مالک رشید احمد خان صاحب، جن کا تعلق قرم ایجنسی سے ہے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسماعیل خان ناظرین جو ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں ڈان نیوز پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اسماعیل، آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمارے پاس حاجی پذیر گل ہیں جو ڈان کے کورسپونڈنٹ ہیں نارتھ وزیرستان سے، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور انور محسود جو کورسپونڈنٹ ہیں آج نیوز کے جنوبی وزیرستان سے، یہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. پہلے تو میں حاجی پذیر گل آپ سے پوچھنا چاہوں گا معلومات کے حوالے سے، یہ کن خاص علاقوں میں ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں، بالخصوص اگر ہم کل کے حملے دیکھیں؟ جی السلام علیکم. میں حاجی پذیر گل نارتھ وزیرستان جیسے میں سب مہمانوں کو پہلے خوش آمدید اور السلام علیکم کہتا ہوں. جناب، یہ جو کل 24 گھنٹے میں 3 ڈرون حملے ہو گئے تھے، وہ تحصیل دتا خیل میں ہو گئے، جس میں 51 کے 55 افراد جان بحق ہو گئے. اور اس میں اکثر جو تھے وہ یہ ایک کو تو آج ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس میں ایک دبئی سے ابھی آیا تھا، وہ بھی ان میں جان بحق ہو گئے. جو بھی یہ ڈرون حملے کرتے ہیں تو اس میں اکثر بے گناہ اور مقامی لوگ مارے جاتے ہیں. اچھا پذیر گل صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی خاص قبیلہ اس اٹیک کے عتاب کے نیچے آیا؟ کوئی خاص دتا خیل کا کوئی خاص حصہ ہے اس اٹیک کے نیچے، یا کسی خاص قبیلے کو نشانہ نہیں بنایا گیا؟ نہیں جی، یہ تو اکثر یہ آپ کو اگر معلوم ہو تو ایک تحصیل دتا خیل میں ایک بڑا جرگہ تھا جس میں ملک صاحبان تھے اور سرکاری خصدار بھی تھے. اس میں یہ 48 افراد جو ملک صاحبان خصدار وہ مارے گئے تھے. اسی طرح کل بھی جو 3 ڈرون حملے ہو گئے تھے، یہ سارے مقامی بتا رہے کیونکہ وہ اپنے گاڑی میں اپنے گھر جا رہے تھے، بعض ان کے مہمان تھے. اور یہ اکثر جو تھے یہ قبائلی گرمی میں ادھر سرد علاقہ ہے، جو پہاڑی علاقہ ہے، وہاں جاتے ہیں تو وہاں ٹینٹ لگاتے تو یہ ڈرون حملے وہ اس پر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اکثر اس میں یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، لیکن وہ مقامی لوگ ہوتے ہیں. انور محسود صاحب، ذرا جنوبی وزیرستان کے حملے کے بارے میں بتائیں، وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ جنوبی وزیرستان میں حالات مکمل طور پر قابو میں ہیں. آئی ایس پی آر جو ہے وہ میڈیا کی ٹیمیں لے کے جا رہا ہے. میرے خیال میں آج بھی ایک ٹیم گئی ہوئی ہے، پہلے بھی ٹیمیں گئی تھیں، اور بتایا گیا تھا کہ مکمل طور پر ریاست کی رٹ ہے. یہ کون سا حصہ ہے جہاں پر حملے ہو رہے ہیں؟ طالب صاحب، یہ تو کئی سوالات اٹھ رہے ہیں. جو آپ نے بتایا کہ ریٹ ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ ہمارے ٹروپس وغیرہ بھی ہے، لیکن یہ جو واقعات ہوتے ہیں ڈرون حملوں کی، خاص کر جتنے بھی ہمارے پاک افغان بارڈر پہ جو علاقے ہیں وہاں پہ یہ حملے ہو رہے ہیں. جس طرح کل ہوا تھا درین اشتر میں، یہ بیرمل کا علاقہ پاک افغان باؤنڈری ہے، اسی پہ ہوا جس میں 13 افراد کی ہلاکت اور 5 کی زخمی کی وہ تصدیق ہوئی ہے نا. ذرا میں اسٹوڈیو میں واپس آؤں گا، اسماعیل خان کو بھی انگیج کروں گا. ملک صاحب، یہ
کہ ایک طرف یہ پاکستان کے سرزمین پر جنگ جاری ہے، مسلسل جاری ہے، اور دوسری طرف ہمیں لگتا نہیں ہے یہاں پر بیٹھ کے کہ یہ واقعتاً اس ملک کے اوپر جنگ ہو رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم نے ذہنی طور پر مان لیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ جنگ امریکہ کو خود ہی لڑنے دے، وہ خود ہی معاملہ طے کر لے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت بھائی سب سے پہلے تو اسماعیل stay with me, let Rashid صاحب answer and I'll come to you. Go ahead. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو طلعت بھائی میں آپ کا مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کال کیا. اصل بات جو ہے میرے خیال میں یہ قوم جو ہے یہ گناہگار ہے. اس قوم کو اس گناہ کی سزا ملتی ہے جس دن اس قوم نے ان حکمرانوں کو ووٹ دیا. وہ ووٹ جو ہے نا، اب اسی ووٹ کا اس قوم نے ان حکمرانوں کو کرسیوں پہ بٹھایا. اب ان سے یہ بدلہ لیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں ووٹ کیوں دیا ہے. ٹھیک ہے، پچھلے 3 سالوں میں آپ دیکھ لیں یہاں پہ جو نسل کشی شروع ہے. اب کراچی میں آپ دیکھتے ہیں کوئی جو ہے نا، کوئی کہتا ہے کہ میں پختون ہوں، کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں سندھی ہوں، میں سب سے مضبوط ہوں، اور سندھ جو ہے نا اس پورے ملک کو چلاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ملے ہوئے ہیں. یہ امریکہ کے ساتھ مل کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ہماری نسل کشی ہو رہی ہے. ابھی آپ نے پوچھا وہ جو شمالی وزیرستان سے جو صحافی بھائی نے جو بتایا کہ 48 لوگ جو تھے وہاں کے یہ ایلڈر تھے، ان پہ جو ہے نا یہ ڈرون اٹیکس کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جس طرح ہمارے پوری فاٹا میں اب کوئی مطلب ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا ایلڈر ہو جو کہ فاٹا کی جو آواز اٹھائیں. پہلے ہمارے جو ہمارے ایلڈر ہوتے تھے اب وہ نہیں ہے، سب کو جو ہے نا مروایا ہے. اب ہماری نسل کشی ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں ہم بالکل ہم بے حس ہو گئے ہیں. ہمارے اندر وہ چیز نہیں رہا ہے کہ ہم اپنی آواز اٹھائیں. تو میرے خیال میں یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے حکمران جو کہ یہ جو آج کل جو حکمرانی کے پیچھے یہ جو حکمرانی کی جو سیاست ہو رہی ہے اس ملک میں، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ہمارے لوگ تباہ ہو رہے ہیں. ہمارے اب آپ کرم کے اندر آپریشن تو اپنی جگہ اپنی طور پہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جو جن لوگوں کو وہاں علاقوں سے نکالا گیا ہے، اب وہ لوگ میں نہیں سمجھتا کہ آنے کچھ دنوں میں رمضان ہوگا، 1-2 جولائی سے جو اگست سے جو رمضان ہوگا، وہ لوگ کس طرح گزارا کریں. اچھا اسماعیل، بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اندر آج کے خبریں اگر آپ دیکھیں تو پتہ نہیں چلتا کہ اس ملک کے ایک حصے پر بمباری ہوئی ہے اور یہاں کے شہری مارے گئے ہیں. خبریں کچھ اور قسم کی بن رہی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہم نے گیو اپ کر دیا ہے یا امریکہ کو کانٹریکٹ آؤٹ کر دیا عملی طور پر کہ خود ہی وہ حملے کرتے رہے اور لوگ مارے جاتے رہے، ہم اس کے اوپر کچھ نہیں کہیں گے؟ دیکھیں طلعت، ایک چیز تو میرے خیال میں واضح ہو گئی ہے، خود گورنمنٹ نے بھی شاید ایکنالج کیا ہے اس چیز کو، کہ ہم نے امریکیوں کو خود ایک کوریڈور دیا ہوا ہے نارتھ وزیرستان میں. ان کو بتا دیا ہے کہ دس از دا کوریڈور، اس میں آپ ڈرون اٹیکس کر سکتے ہیں. جب آپ نے ان کو ایک سپیس دے دیا ہے، اب وہ یو گیو دیم این انچ دے ٹیک اے یارڈ. آپ نے ایک جگہ دے دی ہے، اب وہ بھلے ساؤتھ میں جا کے ڈرون اٹیک کریں، کورم میں جا کے کریں، اورگزی میں کریں، یا کہیں پہ بھی جا کے کریں. اب ان کو اپنے ایک جگہ دے دی، ایک سپیس دے دیا، کوریڈور دے دیا کہ اس میں آپ اٹیک کریں. اب ایشو اگر صرف یہ بن رہا ہے کہ جی زیادہ نہ کریں، کم کریں، وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن یہ کہ کم از کم اس حد تک تو ان کی انڈرسٹینڈنگ تو ہے، یہ تو سارے مانتے ہیں کہ جی ان کی ایک ایگریمنٹ ہے کہ آپ نے اس کوریڈور میں آپریٹ کرنا ہے. یہ تو ایک یہ ایشو ہو گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ فیٹ اکمپلی، ہم مان گئے ہیں، تسلیم کر لیا ہے کہ بس امریکی آ کے وہ ڈرونز بھی کریں گے، اور جہاں پہ ان کی مرضی ان کے پاس انٹیلیجنس ہوگی وہاں پہ اسٹرائک بھی کریں گے. تو مور اور لیس میرے خیال میں ایک فیٹ کمپلی ہو گئی ہے. سب لوگ جو ہیں انہوں نے وہ کر دیا ہے کہ بس اٹیکس ہیں تو ہو رہے ہیں. اور فاٹا میں کیا ہے، روزانہ اٹیکس ہوتے ہیں تو لوگ مرتے ہیں. تو اگر ڈرون سے کوئی 40 مر گئے، 48 مر گئے، تو اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے، وچ از ویری انفارچونیٹ. اچھا ویری انفارچونیٹ. لیکن اسماعیل یہ بھی بتائے گا کہ اس کا فاٹا کے اندر اس کے اوپر رد عمل کیا ہوگا آپ کے خیال میں، کہ جہاں پر لوگ مارے جا رہے ہوں اور ریاست نے آپ کہہ رہے ہیں خود بھی کوریڈور دیا ہوا ہے اور ریاست عملی طور پر اس پر آواز بھی نہیں اٹھاتی، نہ کوئی نمائندہ آواز اٹھاتا ہے، نہ اسمبلی کے اندر بات ہوتی ہے،
کوئی بات بھی نہیں کر رہا اس کے اوپر, تو فاٹا کے اندر کیا ری ایکشن ہوگا؟ طلعت, فاٹا میں جو ری ایکشن ہوگا وہ تو ری ایکشن ہو رہا ہے, وہ تو سب مطلب اس کے جو بھی فیکٹرز ہو, ایک فیکٹر شاید یہی بھی ہے کہ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, اور وہاں کے جو لوگ ہیں جو انوسنٹ ہیں وہ اگر مر رہے ہیں تو اس کا ری ایکشن تو جو ہوگا وہ نکل کر آئے گا. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, اب یہ کہ امریکنز کو تو نے کارٹ بلانچ دے دیا کہ آپ جا کے اسٹرائک کریں ڈرونز کے. اب ہمارے جو لوگ ادھر سے نکل کے چلے گئے ہیں افغانستان, ادھر سے کراس بارڈر اٹیکس ہو رہے ہیں اور ہمارے انگنت لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں. اب دیر کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ ان کے پاس سے منیشن ختم ہوگی, ان کو پکڑ کے they were summarily executed. اب یہ مجھے بتائیں کہ ہماری تو کہہ رہے ہیں کہ ڈو مور اور فورسز لے کر آئیں آپ ویسٹرن بارڈرز پہ. ان کی اپنی جو ریجنل کمانڈ ہے ایسٹ, آر سی ایسٹ, ان کی ایک ڈویژن فورس بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ جس کو سارا بارڈر پر وہ کر رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں, ایک پوائنٹ سے لے کر بلوچستان تک. ہم نے کوئی 1.25 لاکھ کے قریب فوجی بٹھا دیے یہاں پہ, اور پیراملٹری سارا کل ملا کے اپنے ویسٹرن بارڈرز پہ. اب وہ ڈرون تو ادھر کہہ رہے ہیں. اب ان کی جو 2 میٹنگز ہوئی ہیں, میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں. جو لاسٹ 2 میٹنگز ہوئی ہیں پشاور میں اور کابل میں, خاص کر یہ کراس بارڈر اٹیکس کے بعد جو ہوئے ہیں, نیٹو اور آئی ایس ایف امریکن جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری کیپیسٹی ایشو ہیں, یعنی کیپیسٹی کی جو کوئی ایشو جو تھا وہ تو ہمارا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کیپیسٹی ایشو ہے, ایک ڈویژن فورس ڈال کے اور ہمارا 1.25 لاکھ فوج ہم ڈال کے, ہمارے اگر کیپیسٹی ایشو نہیں ہے, ان کے ایک ڈویژن سے کیپیسٹی کا ایشو ہو گیا ہے. اچھا, دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ چلیں ان کے پاس کیپیسٹی ہے نہیں ہے, فوجی ان کے پاس سولجرز نہیں ہیں کہ وہ بارڈرز پہ ڈال دیں. ان کے پاس اگر ڈرونز ہیں, اگر یہ ڈرونز اتنی ہی وہ فریکوینسی کے ساتھ پاکستان میں اس کو یوز کر رہے ہیں ٹرائبل ایریاز میں, ان کو کیا مسئلہ ہے کہ وہی ڈرون جو ہے وہ افغانستان میں اسی فریکوینسی کے ساتھ نہیں کر رہے, جہاں پہ افغان حکومت جو ہے ان کا کوئی سوورینٹی کا ایشو بھی نہیں ہے, تو وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ کیوں نہیں ہو رہا یہ تو سوال ہم ان سے تب پوچھیں کہ ہمارے پاس وہ موجود ہوں. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا کہ پاکستان کے اندر جب حملے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر جو منتخب نمائندگان ہیں وہ کوئی آواز ہی اس کے اوپر اٹھا لیں, جو ایمان کا کمزور ترین شاید درجہ ہو کہ دل میں اس کو برا کہہ لیں, اس کے اوپر آواز اٹھا لیں. آواز بھی نہیں اٹھ رہی. پاکستان کے اندر ڈرون حملوں سے ہونے والی ہلاکتیں جو ہیں قومی بحث کا حصہ. ہماری تو ڈبل جیپیڈی ہے. ایک تو سٹرائک سے لوگ مر رہے ہیں یہاں پہ فاٹا میں, دوسرا یہ کہ اندر جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. تیسری جیپیڈی یہ ہے کہ جو لوگ ادھر سے نکل کے چلے گئے ہیں اکراس دا بارڈر, وہ بھی وداؤٹ اینی ریسٹرکشنز, کوئی ہنڈرنس کے, وہ بھی آ کے ہمارے بارڈر پہ اٹیکس ہو رہے ہیں اور ہمارے سیکیورٹی فورسز کو لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں. اب یہ اگر ڈرون کی لبرٹی ہم نے ان کو دی ہے کہ ڈرون کریں, تو وی مائٹ ایز ویل ٹرن اراؤنڈ اینڈ آسک دیم کہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں we won't let you carry out drone attacks. پتہ نہیں ہم ان سے کیا پوچھتے ہیں اسماعیل, اور کیا, let me take a break here. پتہ نہیں ہم ان سے کیا اور کیا نہیں پوچھتے ہیں, یہ ذرا بعد میں ہم بات کریں گے. لیکن میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ بحث کا حصہ بھی اب نہیں بنتا. پاکستان کے درجنوں لوگ مارے جاتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے اندر ملیٹنٹس ہیں یا نہیں. اگر ملیٹنٹس ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے, بتانا چاہیے, اور بتانے کی ذمہ داری بھی حکومت وقت پر ہے. پروگرام کا ابھی تسلسل جاری ہے ناظرین. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو چند ایک نکات ہیں اور اٹھائیں گے.